ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور آگے بڑھانے کے لیے ہم زحمت دیں گے ڈاکٹر رضا رضوی صاحب کو. ڈاکٹر صاحب، میں ایک چھوٹی سی آپ کو کہانی سناتا ہوں. میرے کسی عزیز کی بچی چھت سے گر گئی. ہم نے مقامی اسپتال میں لے کے داخل کرایا. 2 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جس کی ناک سے پانی بہہ رہا ہے اور اس کی سرجری ہونی ہے. اتفاق سے میرے ایک جاننے والے ڈاکٹر صاحب آئے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو بچی کو دیکھ لیں، کیونکہ جن سرجن صاحب کے زیر علاج ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس بچی کی سرجری نہیں کی گئی تو خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. دوسرا سرجن صاحب کہنے لگے کہ اگر اس بچی کی سرجری کی گئی تو اس بچی کی ٹیبل ڈیتھ ہو جائے گی. ایسے میں ایک مریض اور اس کے متعلقین کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے؟ دونوں کا جو اوپینین ہے وہ بیسیکلی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا. دونوں اوپینین ویسے اگر دیکھے جائیں تو غلط اس طرح ہیں کہ ہاں اس میں بغیر آپریشن کے بھی علاج ممکن ہو سکتا ہے اور آپریشن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ جو پانی ناک سے آ رہا ہے یہ نزلے کا پانی نہیں، یہ دماغ کا پانی ہے. اور دماغ کا پانی یوزولی جب ناک سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ جو دماغ کی سامنے والی ہڈی ہے اس میں کوئی فریکچر ہے جس کی وجہ سے دماغ کی جھلی پھٹ گئی ہے جہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے. یوزولی 2 سے 3 دن بعد پانی آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انیشیلی فیز میں نہیں آیا اور بعد میں آنا شروع ہوا ہے. تو اس میں جو خطرہ سب سے بڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پانی نہ رکا آرام کے ساتھ، مکمل آرام کے ساتھ، تو گردن توڑ بخار کا خطرہ ہو جاتا ہے. میں طریقہ کار پہ بات نہیں کر رہا. ہاں، میں اس کی ڈائگنوسس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں ڈاکٹروں کے اوپینین کو بات کر رہا ہوں کہ اگر جو لوگ اس کے متعلقین ہیں، دونوں کے اوپینین غلط تھے. دونوں ڈاکٹر غلط تھے. دیکھیں دونوں کے اوپینین غلط. یہ نہیں کہ آپریٹ کرو گے تو مر جائے گی. تو جو دیکھیں نا، پرائیویٹ اسپتال میں داخل انہوں نے کیا ہوا، اب وہاں پہ وہ ایک دوراہے پہ کھڑے ہوئے نا. اب جس کی بچی ہے اس کو ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپریٹ کروا لو نہیں تو مر جائے گی. دوسرا ڈاکٹر کہہ رہا ہے اگر آپریٹ ہوئی تو مر جائے گی. تو وہ تو ڈاکٹرز نہیں ہیں، جو متعلقین ہیں وہ تو ڈاکٹرز نہیں ہیں. یا تو یہ اس میں کوئی چیز کہیں مسنگ ہے جو فیڈ بیک دیا گیا ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ دیکھیں جی اس میں تفصیل ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو یہ گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے جس سے وجہ جان کا خطرہ آ سکتا ہے. اور اگر پانی مکمل آرام کرانے سے رک جاتا ہے تو یوزولی اس میں سرجری کو ڈیفر کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ ورک اپ کرنا پڑتا ہے، کچھ انویسٹیگیشن ہوتی ہیں. بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرا لو یا نہ کراؤ. اس لحاظ سے اگر کسی نے ود اے سنگل ورڈ یہ کہہ دیا کہ کراؤ گے نہیں کراؤ گے تو مر جائے گی اور کراؤ گے تو مر جائے گی، تو اس لحاظ سے میرے حساب سے دونوں کا اوپینین غلط تھا. بیکاز آفٹر گیٹنگ پراپر انویسٹیگیشن تب آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہاں اسے کیا جائے یا نہ کیا. بہرحال ماشاءاللہ سے بچی الحمدللہ حیات ہے اور اب ماشاءاللہ بڑی بھی ہو گئی ہے. دوسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو گن شاٹ انجریز آتی ہیں کہ گولی یہاں سے لگی اور یہاں سے نکل گئی، اس میں سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر کوئی دلچسپی نہیں لیتا ہے. وہ اپنے لواحقین کو مریض کے اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوما میں پڑا رہے گا، یہ ہوش میں نہیں آئے گا، اس کی آنکھیں متاثر ہو جائیں گی، اس کی آواز متاثر ہوگی، اس کی میموری متاثر ہوگی. اور اتنا وہ اس کو ڈرا دیتے ہیں کہ وہ دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ کرے مر جائے مریض میرا. یہ بھی صرف اس لیے کہ ان کو محنت کرنا پڑے گی. دماغ کی اگر فرض کیے کہ گولی لگی ہے تو اس میں ایک فورن باڈی اندر گھسی ہوئی ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب کو کھول کے صاف کرنا ہے. بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسا جو آپ کے دماغ میں ایک کانسیپٹ یہ ہے نا کہ کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا، اس چیز کو آپ ذرا سا دماغ سے نکالیں. اگر اس وقت آپ کی ڈاکٹر صاحب میرے دماغ کی بات نہ کریں. نہیں ڈاکٹر صاحب میرے دماغ کی بات نہ کریں. دیکھیں آپ میرے ساتھ ابھی سوال کیا ہے تو مجھے اس کا جواب دے لینے دیجیے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو پورا سسٹم بتائیں کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اگر میں آپ کو پراپرلی نہیں بتا رہا تو کل آپ مجھے ڈنڈا مار رہے ہوتے ہیں کہ یار تم نے مجھے بتایا نہیں، تو مریض کو تم نے آپریشن بھی کر دیا، 4 گھنٹے کا فائدہ کیا ہوا. آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر ایک گولی لگ رہی ہے اور وہ مڈ لائن کو کراس کر رہی ہے تو پروگنوسس وائز ریکوری بہت خراب ہوتی ہے. اگر ایک آدھ مریض کوئی بہتر ہو گیا تو وہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جتنا کام سرکاری اسپتالوں میں پور پیپلز کے لیے ہو رہا ہے اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ ہر چیز پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کرنا نہیں چاہ رہا اس لیے اس نے ڈرا دیا.
اگر ایک آؤٹ کم کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ آؤٹ کم کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ آپ کے پاس ایکسیپٹنس نہیں ہے، سارا بلیم آ رہا ہے ڈاکٹر کے اوپر کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہا. وہ آپ کو بتا رہا ہے، ہی ڈنٹ سے کہ جی میں نہیں کروں گا. لیکن نہیں کرتے نا. دیکھیں جی، بینگ اے ڈاکٹر اگر میں ایک مریض کو منع کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مریض میں کوئی بہتری کا امکان نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا، یا وہ مریض چاہے سرکاری اسپتال میں رہے چاہے پرائیویٹ اسپتال میں رہے. دیکھیے کاسٹ تو لگ رہی ہے، کاسٹ فیملی کی بھی لگ رہی ہے، کاسٹ گورنمنٹ کی بھی لگ رہی ہے، کاسٹ ہاسپٹل کی بھی لگ رہی ہے. تو ایک مریض کو جب کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ویجیٹیٹیو اسٹیٹ میں ہے جہاں کی اس کی ایک انڈیپینڈنسی ختم ہو جائے گی زندگی کے اندر، وہ زندگی بھر بستر پہ پڑا رہے گا، تو ہمیں بتانا ضروری ہوتا ہے. اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہی از ویری کلوز ٹو وہ یہ کہہ دینا کہ ہم اس لیے نہیں آپریٹ کریں گے. میں آپ کو یہ اس کے میں وٹنسز دے سکتا ہوں کہ ایک بہت مشہور نامی گرامی سرجن صاحب نے جنہ اسپتال میں کہا کہ میں آپریٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرے آپریٹ کرنے کا مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک کچھ چند ایک ایسے اوپینین ہوتے ہیں جو ہمارے غلط بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب وی کانٹ بی 100% بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے ہیومن بینگ یو کانٹ بی 100%. تو دیکھیں لیکن اوور آل جو پروٹوکول فار دا مینجمنٹ اٹ از ریٹن ان دا بکس، جسٹ گو اینڈ ریڈ دیٹ. آپ کلک کریں دیکھیں انٹرنیٹ پہ کہ کیا واٹ از دا پروٹوکول فار دا مینجمنٹ. مریض کا اٹینڈنٹ نہ نیٹ پہ جاتا ہے نہ وہ بک پڑھتا ہے. مریض یہ کہتا ہے اوپر اللہ میاں اور نیچے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں مریض کا اٹینڈنٹ آج کل سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، مریض کا اٹینڈنٹ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے زیادہ جان رہا ہوتا ہے نا. یہ چھوڑ دیجئے کہ مریض کا اٹینڈنٹ کو نہیں معلوم، وہ آپ کے سامنے جتنا وہ بنا ہوتا ہے اسے سب معلوم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی کسی سرکاری اسپتال میں چلیں، وہ صرف آپ سے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھے میری پسند کا جواب دیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے صرف جواب یہ ملے کہ میرا مریض اچھا ہو جائے گا. دے اونلی وانٹ کہ جی ان کو آپ پازیٹیو آنسر دیں تو آپ اچھے ہیں. جہاں آپ نے بولا برا جواب دیا آپ نے یا ان کو نیگیٹو آنسر دیا تو بولیں گے جی ڈاکٹر تو جی دیکھو بالکل خیال ہی نہیں کرتا. دیکھیے مریض اسپتال کیوں آ رہا ہے؟ کسی بیماری کے ساتھ آ رہا ہے نا، پکنک پہ تو نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب جو عام سرکاری اسپتالوں میں مریض جا رہا ہے نہ اس کے پاس انٹرنیٹ ہے نہ اس کے پاس بکس ہیں، اس کے پاس صرف دعا کے ہاتھ ہیں جو اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے مریض کو شفا دے. دیکھیں یہ بات بالکل قطعی غلط ہے. میں نہیں مانتا کہ سرکاری اسپتالوں میں کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے کچھ خامیاں ہیں پھر میں وہی بات کروں گا کہ جی آپ سسٹم بناتے نہیں ہیں، آپ نے ڈپارٹمنٹس بنا دیے ہیں، ان کو کیسے امپروو کرنا چاہیے. وہاں کے ہر سسٹمز کو جب تک آپ امپروو نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی سرکاری اسپتالوں میں بہت کام ہو رہا ہے. آپ کی پور پاپولیشن کو ذرا جا کے تو دیکھیں سرکاری اسپتال میں ایک ڈاکٹر، ایک گریڈ 17 کا ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ پھٹی چپلوں کے اندر 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے وہ، اور آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ وہ تو سارے سفارشی ڈاکٹر ہیں. سفارشی ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، سارے ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہڑتال پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں؟ دیکھیں جب میرا گھر پورا نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ تو ڈاکے مارنا شروع کر دیں. ڈاکے مارنے کی بات کریے، آپ پرووائڈ کریں نا. 36 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد کون آدمی کسی کام کا رہ جاتا ہے؟ سرکار میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی تو ڈاکٹر ہیں نا. جو ڈی جی ہیلتھ ہے وہ بھی تو ڈاکٹر ہے. دیکھیں جی اس کی ذمہ داری ہے آپ کو آگے پروڈیوس کرنا. نہیں ڈی جی ہیلتھ کی ذمہ داری آپ دیکھیں صادق صاحب. آج آپ اگر ایک ڈاکٹر 5 سال کی ٹریننگ لینے کے بعد، یعنی دس از دا لانگسٹ ٹریننگ پروگرام. ایک ایم بی بی ایس میں آ کون رہا ہے؟ کریم آف دا سوسائٹی. جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں. آپ ذرا سا کمپیئر کریں ان لوگوں کو ان کے ساتھ آپ کہ جو آپ کے گریڈ 17 کے بیوروکریٹس آ رہے ہیں جو سی ایس ایس کر کے آ رہے ہیں، ان کی فیسلٹیز میں کتنا فرق ہے. آپ ایک ڈاکٹر کو پرووائڈ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ڈاکٹر صاحب جو کریم آف سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کریم آف سوسائٹی 15 سال پرانا ڈاکٹر نہیں ہے جو 10,000 میں ڈاکٹر بن گیا تھا. آج ایک ڈاکٹر اگر بنتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کم از کم 20 سے 25 لاکھ روپے چاہیے ہوتے ہیں. وہ پھٹی چپلوں میں نہیں ہوگا. دیکھیں جی 20 سے 25 لاکھ روپے کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر وہ بن رہا ہے تو تعلیم تو حاصل کر رہا ہے نا. وہ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے وہ. اور سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹر سرکاری اسپتالوں میں نہیں. جو سرکاری اسپتال کی آپ نے بات کی میں اس کا جواب دے رہا ہوں. سرکاری جو میڈیکل کالجز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ خالی ان لوگوں کو لے کے کیوں بیٹھ گئے کہ دے آر ویل افورڈنگ پیپل؟ ان لوگوں کی وہ دیکھیں جو کہ کہاں سے آ کے کس طرح کی ٹریننگز کر رہے ہیں. آئی جسٹ گو دیئر. آپ دیکھیں بھی تو صحیح جا کے وہاں پہ کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. ایک وارڈ کے اندر میں آپ کو نیورو سرجیکل وارڈ کی اگر مثال دوں، جناح ہاسپٹل کی 140 بیڈ ہاسپٹل ہے وہ، 140 بیڈ وارڈ ہے وہ. کتنا ان پٹ اس کے اندر آ رہا ہے روزانہ کے بیسس پہ، کہاں اکوموڈیٹ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب ہم جناح اسپتال کے متعلق ابھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد ہم ہیڈ انجری کے متعلق بات کو جاری رکھیں گے. پلیز اسٹے ود اس.